ہوتا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قربانی نبی کریم کی بھی سنت ہے، پر حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی تو حضرت ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، چھری چلا دی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا تھا ذبح۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور صاحب فدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم کی روح تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اگر قربانی میں مانگی جائے تو دیر نہ کی جائے۔ تو اس ذوق کو تو دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں ملے گا کیا اس میں سے؟ تو حضور فرمانے لگے قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ تمہیں بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک بال پر نیکیاں دے گا مالک کریم۔ میرے عزیزو، اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ جب تک روح خلیل سے فیض یاب نہیں ہوتے، قربانی کا عمل اس طرح سے ذوق اور اس طرح سے کیفیت عطا نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ نے نا امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ضعیف کمزور، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم پر جو بارشیں برستی ہیں یہ تمہارے ضعیفوں کمزوروں کی سبب سے برستی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امیروں کو جو مال دیا ہے نا، یہ بھی کئی غریبوں کی برکت سے دیا ہے۔ احسان نہیں کرتے امیر غریب کو دے کے، رب نے حصہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، عشر ہے تو دینا ہے، فطرانہ ہے تو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اور وہ کہاں گئے جناب شیخ شبلی جیسے لوگ جو غریب کو دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے تیرا شکریہ، تو میرے دروازے تک آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، مجھے موقع ملا ہے اس کی راہ میں کچھ دینے، شکریہ، خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے عزیز، اللہ نے حصہ رکھا ہے، اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ دیں تو خوش دلی سے دیں، فطرانہ دیں تو خوش دلی سے۔ اتنا سوکھا نہیں ہوتا شاپر لے کے کسی کے دروازے پہ جانا۔ چلیں آپ اس بندے کو سمجھ لیں کہ وہ عادی مجرم ہے، سمجھ لیں، لیکن اس کو دیکھ کے ہی آپ عبرت پکڑ لیں کہ آپ کو جانا نہیں پڑا، کوئی آیا آپ کے دروازے، پھر ہی چلو آپ